اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ ہے دس از اباؤٹ آرگنائزیشن اینڈ اسپیشلی فرام اسلامک پرسپیکٹو، یا what may be the definition of Islamic organization۔ تو آرگنائزیشن کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ سورسز میں نے یوٹیوب سے بھی دیکھے، ہنری فیول کی ڈیفینیشن بھی دیکھی اور اس طرح ڈیفرنٹ اسکالرس کی ڈیفینیشنز بھی دیکھی، وہ سبھی ڈسکس کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ یوٹیوب کے چینلز ہیں DWOVD گائیڈنس اور نالج ٹاپرز اور میگنیٹ برینز اور اسی طریقے سے کی ڈفرینسز ایٹسیکٹرا۔ تو آرگنائزیشنز کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دیکھنے کے بعد جو مین تھیم تھا، بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن اب تک اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے اندر پھر فردر ٹائپس کیا ہیں، اور اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے کہ یہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کیسی ہونی چاہیے، اور ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ میں ایک جو اسلامک آرگنائزیشن ہوگی وہ کس طریقے سے آپریٹ کرے گی۔ تو جہاں تک بات ہے آرگنائزیشن کی، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشنز ہیں، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو این آرگنائزڈ گروپ آف پیپل ان این آرگنائزیشن، یعنی دس از بیسیکلی این آرگنائزڈ گروپ آف پیپل، ٹھیک ہے جی، ان این آرگنائزیشن۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دی گروپ آف انڈیویجول ہیز اے اسپیسیفک پرپز سچ ایز ہیلپنگ children carry out civil service functions or representing businesses from specific sector of the economy۔ تو بہرحال ایک یہ ڈیفینیشن ہے، اور اسی طریقے سے every organization has a management structure which determines what relationship are between different members۔ The management structure also determines how various activities are carried out, when and why۔ تو یہ بھی ڈیفینیشنز ہیں، اور کیمبرج ڈکشنری کے مطابق اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a group of people who work together in an organized way for a sharing purpose۔ تو بہرحال ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، تو اسی کو اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کریں تو گروپ آف پیپل، تو اب گروپ آف پیپل میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے گروپ آف پیپل؟ اب گروپ آف پیپل میں ہمیں مینشن کرنا پڑے گا، بڑا وی مسٹ بی ویری ٹو دی پوائنٹ۔ یہ گروپ آف پیپل میں ہم لکھیں گے گروپ آف مسلمز انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ گروپ آف مسلمز کر دیں تو یہ زیادہ اسپیسیفک ہو جائے گا، اور مسلمز میں بھی ٹرو مسلمز ڈیفینیٹلی ہم نے اسلامک HRM کو بھی ڈیفائن کیا۔ تو جب مسلمز کسی بھی آرگنائزیشن میں ایز امپلائی کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے آبجیکٹیوز، ان کے پرپزز اور ان کی SOP سارے اسلامک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، who work together in an organized way for sharing purpose، اور پرپز جو ہوگا for sharing purpose اسلامک پرپز ہوگا۔ تو کیونکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے اور اس میں خلافت بھی اللہ کی ہی ہوگی، اللہ کے بندوں کی انشاءاللہ، اور اس میں آرگنائزیشنز بھی اسلامک ہوں گی اور ان کے آبجیکٹیوز بھی اسلامک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دس از بائی دا وے ڈیفینیشن۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں جو ڈیفینیشن ہے
ہنری فیول کی. تو ہنری فیول نے جو ڈیفائن کیا ٹو آرگنائز اے بزنس is to provide it with everything useful to its functioning: raw material, machines, tools, capitals and personnels. تو انہوں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک بزنس آرگنائزیشن کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کیا، اور یہ کنسسٹ آف را مٹیریلز، مشینز، ٹولز، کیپٹلز اینڈ پرسنلز. تو اس میں بھی باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو پرسنلز ہیں یہ مسلم پرسنلز ہوں تو انشاءاللہ یہ پھر اسلامک آرگنائزیشن ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے میننگ آف آرگنائزیشن میں اسٹیبلشمنٹ آف افیکٹو اتھارٹی ریلیشن شپ امنگ selected workers, persons and workplace in order for the group of work together efficiently. تو یہ جی آر ٹیری صاحب نے ڈیفائن کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آرگنائزیشن کے اندر جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، ان میں ایک اتھارٹی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. ایکچولی مینجمنٹ کا پرنسپلس ہے کہ جہاں رسپانسبلٹی ہوگی ادھر اتھارٹی بھی دی جائے گی. تو اس ایکچوئل میں ہم نے اتھارٹی ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کرنا، ہم نے رسپانسبلٹی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری مسلم از بائی دا وے رسپانسبل، اور اتھارٹی دی جائے گی تو اس کو امانت کے طور پہ وہ استعمال کرے گا، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اس کو وہ امانت کے طور پہ اللہ کی دی ہوئی، اور اس کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا پاورز کا انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو ٹائپس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، جس میں فار پروفٹ آرگنائزیشن، نان پروفٹ آرگنائزیشنز، اسی طرح چیریٹی آرگنائزیشنل، کرمنل آرگنائزیشنز، پولیٹیکل آرگنائزیشنز، نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اسمال میڈیم لارج آرگنائزیشنز. تو اسلام میں کیونکہ اگر ہم سائز کے حساب سے بات کریں تو اسمال آرگنائزیشنز بھی ہیں، میڈیم بھی ہیں، لارج بھی ہیں، لیکن ہمارے کیونکہ اسلام کے ہم نے اصول کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ریب ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے ایکولی ڈیوائڈ کرنا ہے. اور ہم نے جس طریقے سے کیونکہ اگر میڈیم اور لارج اور اسمال آرگنائزیشنز ہم ہی جب پہلے سے ایسے رکھیں گے تو جو بیچ میں اس میں یہ کنسیپٹ ہوگا کہ اسلامک آرگنائزیشن کا کنسیپٹ ہوگا. یہ باقی جتنی ہیں اس میں سائز ایک اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز ہوں گی، ایک اسٹینڈرڈ سائز کی. اس میں جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں یہ تو بیسیکلی بس پبلک آرگنائزیشن ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ کے انڈر آئیں گی. تو اس کو اللہ's آرگنائزیشن کہہ لیں کیونکہ سب اللہ کی آرگنائزیشنز ہیں، اور یہ حق خلافت کے ہی کنٹرول میں ہوں گی انشاءاللہ. اور جو باقی ہیں اسمال اینڈ میڈیم، ان کو بے شک ہم ایکولی ریسورسز مینیج کر کے ایکول ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر میں آرگنائزیشنز بنا سکتے ہیں، اور اسی میں وہ لوگ اپنا کام کریں. اور جہاں تک بات ہے یعنی پرائیویٹ اس میں کوئی آرگنائزیشنز نہیں ہوں گی، ساری کی ساری وہ ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ کے انڈر آئیں گی، اور اللہ کی حاکمیت ہوگی، یہ صرف اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور اپنے نام پہ بے شک رجسٹر کرا سکتے ہیں، لیکن ہوگی اللہ کی ملکیت، صرف اس کو یوز کیا جائے گا انشاءاللہ. اسلامک رسپانسبلٹیز فلفل کی جائیں گی اور اسلامک آبجیکٹیوز اچیو کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پروفٹ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جہاں تک بات ہے تو جائز پروفٹ کمایا جا سکتا ہے ان آرگنائزیشنز میں، لیکن جتنے اللیگل آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ ڈیفینیشن میں ہی ہم نے اینی گروپ آف پیپل کا کہا، تو اینی جب مسلمز کی بات کریں گے تو اللیگل ایکٹیویٹی ہوگی نہیں انشاءاللہ. تو ایک اسلامک آرگنائزیشن اس کو کہیں گے، یہ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہوگی، ایک ہی سائز کی ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ پھر اس میں نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا بھی اس میں 75% کیونکہ نیشنل ہی ہوں گی.
تو انٹرنیشنل میں پھر ملٹی نیشنل وہ بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں گی، اسلامک آرگنائزیشنز ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ بہت سارے پرابلمس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو آج کے لیے آئی ہوپ سو کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم.